بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الإسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن صفحہ رسول نمبر الله بتا دیں سب کو. صفحہ نمبر کیا ہے اس کے اوپر؟ اچھا چلیں. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جی باب وجوب الاسلام، اسلام میں دخول کے واجب ہونے کا بیان. گزشتہ دروس سے ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں اور آج کتاب فضل الاسلام کے تعلق سے ہماری 7ویں مجلس ہے. گزشتہ درس میں امام مجاہد رحمہ اللہ سے منسوب السبل کی تفسیر میں قول ذکر کیا گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ السبل جو کہ صراط مستقیم کے مقابلے میں ہیں، جن کی پیروی سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اس سے مراد البدع والشبہات، بدعات اور شبہات ہیں. آج جس حدیث مبارک سے آج کی ہماری مجلس کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس شخص نے بھی ہمارے اس امر میں، یعنی فی امرنا سے مراد فی دیننا ھذا، ہمارے اس امر میں یعنی ہمارے اس دین میں، وہ دین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہے، اس میں کسی بھی چیز کو بڑھایا، اس کا اضافہ کیا، نئی چیز متعارف کروانے کی کوشش کی، ایسی چیز ما لیس منہ جو اس میں سے نہیں تھی، جس کا تعلق اس سے نہیں تھا. اور اس کے تعلق سے آپ گزشتہ درس میں سن چکے ہیں کہ بدعت کی 2 اقسام، ایک البدعۃ الاصلیہ یعنی اصلاً ہی اس کام کا دین میں وجود ہی نہ ہو، اور دوسرا البدعۃ الاضافیہ کہ اس کام کی اصل تو دین میں موجود ہے لیکن جس طریقے سے اس کو انجام دیا جا رہا ہے وہ طریقہ دین میں نیا ہے. تو بدعت، وہ بدعت اصلی ہو یا بدعت اضافی ہو، بہر صورت وہ قابل مذمت ہے اور اس کی دین میں حیثیت 0 ہے. تو نہ صرف اس کی حیثیت 0 ہے بلکہ اس حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا فَهُوَ رد، وہ اس شخص پر لوٹا دی جاتی ہے، اس کے اوپر دے ماری جاتی ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یاد رکھیے شریعت کے 2 میزان ہیں، ایک باطنی میزان ہے اور دوسرا ظاہری میزان ہے.
یہ دونوں میزانوں کے اوپر انسانوں کے اعمال کو تولا جاتا ہے۔ باطنی میزان سے مراد اس عمل میں اخلاص کا موجود ہونا، جو عمل آپ نے کیا ہے وہ آپ نے کس انٹینشن کے ساتھ کیا ہے، وہ کام کرتے ہوئے آپ کے پیچھے نیت کیا تھی، اور اس کو اللہ رب العزت کے ہاں تولا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، ہم کسی کے اخلاص کو نہیں جانچ سکتے، اور اس میں اخلاص ہے بھی کہ نہیں یہ بھی ہم نہیں جانچ سکتے۔ بہر صورت ہم میں سے ہر کوئی جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کو اپنا جائزہ پہلے لینا ہوگا، اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت پا جائے۔ تو یہ ہے میزان باطنی، چھپا ہوا میزان، جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اور دوسرا میزان میزان ظاہری ہے، یعنی اس عمل کا ظاہری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہونا، یہ ضروری ہے۔ اور ہر وہ عمل جو دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے بجا لایا جائے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹھکرا دیا جائے گا، وہ عمل مردود ٹھہرے گا۔ یہی بات اس حدیث میں بیان کی گئی۔ اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ باوجود ان کے اعمال ہونے کے ان کے اعمال ضائع ہوں گے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 103 اور 104، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ فرمایا نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں ایسے لوگوں کے کہ جن کے اعمال سب سے زیادہ خسارے میں پڑنے والے ہیں، گھاٹے اور ٹوٹے میں پڑنے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں اسی دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں، دنیا کی کوششیں دنیا میں ہی رہ گئیں، کیونکہ ان کے اندر اتنی وہ پار نہ تھی، اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ انسان کے ساتھ اس کے آخرت میں کام آئیں اور اس کے ساتھ اس کی قبر تک چلی جائیں اور قبر کے بعد پھر حشر تک چلی جائیں، ان کے اندر اتنی طاقت نہ تھی۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ اعمال کے ظاہر کی بنیاد کے اوپر ہی یا اعمال کی جسامت کی بنیاد کے اوپر ہی وہ یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، لیکن نہ تو ان کے اعمال کا جو باطنی میزان تھا اس پر وہ پورا اترتے تھے، یعنی نیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہ تھیں، اور دوسرا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق نہ تھیں۔ اور دوسرے یہ حدیث مبارک اخرجہ، اس کے متعلق امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو دونوں نے روایت کیا ہے۔ جہاں لفظ اخرجہ آ جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے، یعنی یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وفی لفظ، اور دوسری حدیث کے الفاظ میں یہ ہے من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی جس کسی نے بھی کوئی عمل کیا اور اس پر ہمارا حکم نہ تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اب خواہ لوگ اس کو ثواب سمجھ کے کرتے رہیں یا ایصال ثواب سمجھ کے کرتے رہیں، اس کے اوپر حکم ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کیا کسی کے مرنے کے بعد یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور یہ گٹھلیاں سب کے ہاتھ میں پکڑا کے یا فروٹ منگوا کے اور لوگوں کے ہاتھ میں قرآن حکیم کے پارے پکڑا کے یا یاسینیں پکڑا کے اور یہ سمجھنا کہ ہم میت کے ایصال ثواب کا اہتمام کر رہے ہیں، یا میت کے بعد اس کے جنازے کے بعد لوگوں کو درس کے بہانے اکٹھا کر کے اسی جگہ پہ، کیا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ کیا اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے؟
اگر ہے تو شوق سے کیجئے اور ہمیں بھی بتائیے، ہم بھی کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے، کسی اور کا نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ تھا وہ مردود ہے۔ ایسے اور 20 کام ہیں، 50 کام ہیں جو لوگوں کے ہاں دین سمجھ کے کیے جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اوپر مہر تصدیق نہ تو ثبت ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم صادر فرمایا ہے۔ لہذا ہر انسان کو اپنے تئیں محتاط ہونا چاہیے اپنے اعمال کے متعلق، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جن کو ہم اپنی آخرت کے لیے پونجی سمجھتے ہیں۔ اگر یہی ٹھکرا دیے گئے، دھتکار دیے گئے، منہ پہ دے مارے گئے تو انسان کے پاس کیا بچے گا؟ ایسے انسان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو اپنی تھیلی میں بہت سی اشرفیاں جمع کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس تھیلی کے نیچے سوراخ ہے۔ جو کچھ اس میں جمع کر رہا ہے وہ سب نیچے نکلتا چلا جا رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہے کہ وہ بہت کچھ جمع کر رہا ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی جمع نہیں کر پا رہا۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتی يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن يأبى قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى۔ جی امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر اس شخص کے، سوائے اس شخص کے کہ جس نے انکار کر دیا۔ کس چیز سے انکار کر دیا؟ خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جس نے خود کہہ دیا کہ مجھے جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، تو جو خود کہہ دے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا تو کیا ضرورت ہے اس کو جنت میں داخل کرنے کی؟ وہ تو جنت میں نہیں جائے گا۔ جو خود اپنی زبان سے انکار کر دے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ تو صحابہ نے پوچھا، وَمَن يَأْبَى، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جنت میں جانے سے انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی منہ سے کہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ جنت میں جانے سے انکار کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی تو وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی یہ ہے وہ شخص جو جنت میں جانے سے انکاری ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب جنت میں داخلہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ کھرے اور کھوٹے میں، حق اور باطل میں، نیک اور بد میں، جنتی اور جہنمی میں فرق کرنے والی ذات ہے۔ جنت میں جانے کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور جنت میں جانے سے انکار کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اب جس کا جی چاہتا ہے کہ جنت میں جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کا جی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں نہ جائے، یا اس نے جنت کے علاوہ کوئی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جنت سے بہتر ہے، تو اس کی مرضی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے یا آپ کی نافرمانی کرنے کا مطلب جنت میں جانے سے انکار ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی آپ واضح طور پہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اسلام
جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص اسلام کے سوا کوئی دین تلاش کرے اس کی طرف سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس اسلام سے کیا مراد ہے وہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، یعنی اس آیت کی تفسیر اس حدیث کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کوئی انسان اسلام لا کے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ یہ سمجھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں یا نہ مانوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے جنت میں ہی جانا ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ اسی لیے اہل علم کا وہ قول، سلف صالحین کا وہ قول جو گزشتہ دروس میں آپ سن چکے ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام، اسلام سنت کا نام ہے اور سنت اسلام کا نام ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اسلام وہ حقیقت میں سنت ہے جس میں داخل ہونے کے بعد آپ جنت کے مکین بنیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ۔ اسی بات کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان الفاظ سے بیان فرماتے ہیں السنۃ سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، کہ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ طوفان نوح کو اور سفینہ نوح کو ذہن میں لے آئیے کہ آسمان بھی پانی برسا رہا ہے اور زمین جو ہے وہ پانی کو جذب نہیں کر رہی اور پانی ہی پانی ہو چکا ہے، اور بچنے کی اگر کوئی امید ہے تو صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو سفینہ نوح میں سوار ہو جائیں گے۔ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان سے بچا لیا، غرق ہونے سے بچا لیا، اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل نہیں ہوئے، خواہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی نہیں بچ سکا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سفینہ نوح کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج اگر کوئی بدعات، شبہات، شہوات، خرافات اور ادیان باطلہ اور ہر دور کے فتنے ان سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کشتی میں سوار ہو جائے، ورنہ اس کے علاوہ بچنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ آپ نے سنت کو چھوڑا بھی ہو اور پھر آپ یہ بھی سمجھ رہے ہوں کہ آپ فتنوں سے بچے ہوئے ہیں، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے جو آپ نے خود اپنے آپ کو دے رکھا ہے۔ فتنوں سے اور آخرت کی رسوائیوں سے بچنے کا ایک ہی رستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑ لیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو مقدم نہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی کی بھی بات پیش نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی وہ قابل عمل ٹھہر سکتی ہے۔ یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، اس کے علاوہ اہل حدیث کی اور کوئی دعوت نہیں ہے۔ اہل حدیث کسی شخصیت کی طرف نہیں بلاتے، اگر کسی شخصیت کی طرف بلاتے ہیں تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اور طریقہ کون سا؟ وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگردوں کا طریقہ ہے، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، منہج صحابہ والا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبادت صرف اللہ کی۔ آپ بتائیے کسی اہل حدیث عالم نے آپ کو اس کے سوا کسی اور چیز کی طرف بلایا ہو؟ اگر بلایا ہو تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کی بات نہ مانیے، اس کے علاوہ آپ کو کسی اور چیز کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی۔
کسی شخصیت کی طرف نہیں دعوت دی جا رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ تمام شخصیتوں کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے گی تو تمام شخصیتوں کا احترام ہونے کے باوجود ان کی باتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ کیونکہ ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میری اطاعت کا مطلب جنت میں داخل ہونا ہے، اور میری نافرمانی کا مطلب جنت میں داخل ہونے سے انکار کرنا ہے۔ آپ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی سند نازل فرمائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ تو پھر وہ کوئی انسان صاحب عقل اور صاحب شعور کیسے ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتہ چل جانے کے باوجود کسی نہ کسی بہانے سے وہ غیر نبی کی بات کو مقدم کرے؟ تو یہ حدیث ہر کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن یأبا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليهلك دمه۔ رواه البخاری۔ جی صحیح بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی یہ حدیث شریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ، سب سے مبغوض 3 لوگ ہیں۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ان کا ذکر ہم بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے ہمیں اس حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی من جملہ صفات میں سے ایک بغض بھی ہے، اور یہ تمام صفات کی طرح ویسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح راضی ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح غضب بھی کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی سے بغض بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ تمام صفات وہ ویسے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں وہ ان کو نہیں مانتے، وہ ان کے معانی بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے جہاں محبت کا ذکر کیا انہوں نے اس کا انکار کیا اور اس کا معنی بدل دیا۔ جہاں جہاں ذکر آیا، جیسے قرآن میں ہے نا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کیا ہے اس کا معنی؟ یقیناً اللہ محبت رکھتا ہے خوب توبہ کرنے والوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ محبت اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے۔ جب پتہ چلا کہ محبت کرنا اللہ کی صفت ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے اس کا معنی بدل دیا اور اس کو کہا کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ یہ انہوں نے تحریف کر دی۔ ہم ایسے لوگوں سے بری ہیں، اظہار لا تعلقی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے خود اپنی بیان فرما دیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرما دیں، ہم انہیں من وعن قبول کرتے ہیں اور ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم ان کی کیفیت نہ بیان کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کی مثال بیان کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن ان تمام صفات کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ اس نے بیان فرمائی ہیں تو ان کا وہی معنی ہے جو اس نے بیان فرمایا ہے۔
وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام صفات کی کیفیت وہ ویسے ہے جیسے اللہ کے شایان شان ہے۔ اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کے شایان شان ہے۔ اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کے شایان شان ہے۔ یہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغض رکھتا ہے، ناپسندیدہ جانتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کے شایان شان ہے۔ لیکن جن سے وہ بغض رکھتا ہے اس کا بغض سب سے بھی ایک جیسا نہیں ہے، سب سے ایک جیسا بغض نہیں رکھتا۔ جو اس کے ہاں مبغوض ہیں وہ بھی سب کے سب درجے میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ وہ بھی ہمیں اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس۔ ابغض آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کا صیغہ ہے؟ تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس میں تفضیل ہے افعل کے وزن پہ۔ ابغض جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ بڑا ہے، بلکہ اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اسی اکبر کے وزن پہ ہے یہاں ابغض، اسی وزن پہ، اسی ڈائی پہ یہ ہے ابغض۔ ابغض الناسی، لوگوں میں سب سے مبغوض، سب سے ناپسندیدہ، اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثلاثۃ، وہ تین بد نصیب ہیں۔ ان میں سے پہلا ملحد فی الحرم، حدود حرم میں الحاد کرنے والا۔ الحاد کا مطلب المیل، منحرف ہو جانا، مڑ جانا، سیدھا چلتے چلتے انسان مڑ جائے، اس کو کہتے ہیں الحاد۔ اسی لیے بغلی قبر کو بھی لحد کہتے ہیں۔ قبر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے شق جو عموماً ہمارے ہاں بنائی جاتی ہے، اور ایک ہوتی ہے بغلی قبر۔ اس کو کیوں لحد کہتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ سیدھا کھودتے کھودتے پھر ایک جانب اس کو کھودا جاتا ہے، اس کو لحد کہتے ہیں۔ لحد کو اس کو کہنے کے اس کے روٹ ورڈز بھی یہی ہیں، الحاد سے ہے لحد۔ تو الحاد کا مطلب چلتے چلتے مڑ جانا۔ مطلب یہاں پہ الحاد سے مراد ملحدن، الحاد کرنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل کر معصیت میں داخل ہو جانے والا۔ ملحدن فی الحرم، الحاد جہاں کہیں بھی ہو وہ قابل مذمت ہے، ناقابل تعریف ہے، لیکن اگر حدود حرم میں ہو تو اس کی سنگینی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کہ حدود حرم تو سب سے زیادہ احترام کے لائق وہ جگہ تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں شکار نہیں کیا جا سکتا، کسی پرندے کو نہیں اڑایا جا سکتا، اور حتیٰ کہ درخت کو نہیں کاٹا جا سکتا۔ یہ تو وہ جگہ تھی کہ جہاں زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے، اپنے سگے باپ کے قاتل کو بھی وہاں نہیں مارتے تھے۔ یہ ان کے ہاں اس کا احترام پایا جاتا تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص حدود حرم میں جا کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کو سب سے جو ناپسندیدہ لوگ ہیں، تین لوگ، ان میں سے ایک ہے، سب سے مبغوض آدمی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر کوئی شخص حدود حرم میں جا کے یعنی بدکاری کرے، چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، کسی کو قتل کرے، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن حدود حرم میں پھر یہ ان کی سنگینی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں نا ہے بھائی۔ اگر کوئی حدود حرم میں جا کے شرک کرے، وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے کی بجائے غیر اللہ کو پکارے، نبیوں کو پکارے، ولیوں کو پکارے، اور وہاں جا کے یہ کہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں خیر خیریت سے، آپ وہاں مزار پہ جا کے دیگ چڑھا دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی اور بیسیوں مثالیں ہیں۔
تو شرک کے تعلق سے تو اس کی سنگینی میں کتنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، آپ اس کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آدمیوں میں سے پہلا آدمی کس کو ذکر فرمایا؟ ملحد فی الحرم۔ یہ حرم میں الحاد، یہ تو الحاد ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الحج میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو حرم کے اندر الحاد کا ارادہ بھی کرے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ، جو حرم کے اندر الحاد کا ارادہ بھی کرے ظلم کے ساتھ، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے بھی دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وہاں تو الحاد کا ارادہ کرنے کے نتیجے میں بھی انسان کو یہ وعید سنائی گئی ہے کہ وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوگا، چہ جائے کہ کوئی انسان وہاں الحاد کا مرتکب ہو۔ اور دوسرا شخص فرمایا وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً جَاہِلِيَّةً، دوسرا وہ شخص اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ ہے، اور یہی حدیث کے جو الفاظ ہیں یہی محل استشہاد ہیں، یعنی ان الفاظ کی وجہ سے شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس حدیث کو اس باب کے تحت ذکر کرتے ہیں۔ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً جَاہِلِيَّةً، اسلام میں جاہلیت کے طور طریقے چاہنے والا، ان کو تلاش کرنے والا، ان کو جاری کرنے والا، ان کا رسیہ۔ اسلام تو آیا تھا جاہلیت سے نکالنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ظلمتوں اور جہالتوں کے اندھیرے چھٹ گئے، اس کی جگہ روشنی آ گئی۔ اب اس روشنی کے بعد پھر اگر کوئی انسان اس کو تاریکی میں لے جانے کی کوشش کرے، اور تاریکی کیا ہے؟ اس دین میں ان باتوں کو جاری کرنا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دی تھی اور ان کو جہالت سے تعبیر کیا تھا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ دین میں ہر نیا کام یا وہ عمل جو جہالت پر مبنی ہو، زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کرنے والا ہو۔ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً جَاہِلِيَّةً، یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض ہے، سب سے ناپسندیدہ ترین شخص ہے۔ اور تیسرا شخص وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍ لِيُحْرِقَ دَمَهُ، وہ شخص جو ناحق طور پہ کسی مسلمان کے خون کا متلاشی ہو، مسلمان کا خون ناحق طور پہ بہانے کی طلب رکھنے والا، یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الام میں یہ بات ذکر فرماتے ہیں وجدنا الدماء اعظم ما عصی اللہ به بعد الشرک، فرماتے ہیں کہ ہم نے شرک کے بعد سب سے عظیم جرم جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کی جا سکتی ہے، وہ ہم نے خون ریزی کو پایا ہے، خون بہانا، کسی کا ناحق طور پہ خون بہانا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی اس بات کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کائنات میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے حالانکہ تجھے اکیلے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے باوجود تو کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک بنا لے، اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس صحابی نے پھر پوچھا ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنے ہی بیٹے کو، اپنے ہی بچے کو قتل کر دے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے تھالی میں کھائے گا۔
پھر تیسرے نمبر پہ جب اس نے پوچھا ثم ایو، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تزانیہ حلیلۃ جارکا، کہ تو اپنے پڑوسی کی عورت سے منہ کالا کرے۔ تو اب اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو ذکر فرمایا سنگینی میں سب سے بڑا شرک کے بعد، وہ کیا ہے؟ وہ قتل ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کے دلائل میں ہم نے شرک کے بعد خون ریزی سے بڑا، یعنی ناحق خون ریزی سے بڑا جرم کسی کو نہیں پایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی کر سکتا ہو۔ اور بعض اہل علم یہ بھی بات فرماتے ہیں کہ کسی کا ناحق طور پہ قتل کرنا یہ وہ واحد جرم ہے کہ جس کی معافی مکمل طور پہ قیامت سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے، یعنی آپ کسی کے اوپر کوئی ظلم کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو وہ دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، یا اس ظلم کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے، یا بندوں کے ساتھ ہے۔ وہ کام جن میں اللہ کی حق تلفی ہو وہ تو آپ صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ بخشن ہار ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کی حق تلفی کے ساتھ ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کافی نہ ہوگا، بلکہ ان بندوں کے حقوق ان کو پہنچانا ضروری ہوگا اور ان کے ساتھ اس دنیا میں معاملہ رفع دفع کرنا ضروری ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ لیکن جو قتل ایسا معاملہ ہے اس میں دو لحاظ سے تو معافی دنیا میں ممکن ہے، یعنی کوئی انسان جس کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی مخلوق کو مارا ہے نا، اور ناحق قتل کیا ہے۔ اور اگر وہ اس کے بعد جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو دیت دے دیتا ہے یا وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، چلو انہوں نے بھی کر دیا، لیکن جو مقتول ہے اس سے معافی کیسے ہوگی؟ اس سے معافی دنیا میں ممکن ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو قیامت کے دن ہی اس کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا، اور یہ وہ دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ تو وہ حدیث مفلس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہوگا، وہ آپ نے علماء سے سن رکھی، اس میں بھی یہی ہے کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا تو وہ اپنا حساب لینے کے لیے آ جائے گا۔ بہرحال قتل کا معاملہ بڑا ہی سنگینی کا حامل ہے، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا جرم، اور یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ ناحق قتل اگر کسی مسلمان کا ہو یہ تو اپنی شناعت اور قباحت اور شدت میں تو بہت زیادہ ہے، اگر کسی ایسی جان کا ہو جو معصوم ہے اور خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور نفس معصومہ اس کو کہا جاتا ہے جس کو شریعت کی طرف سے عصمت دے دی گئی ہو۔ اس کی مثال وہ کافر ہو سکتا ہے جو معاہد ہے یا ذمی ہے، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ارشاد فرمایا کہ من قتل معاہدا لم یجد رائحۃ الجنہ، جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، کسی معاہد کو قتل کیا، یعنی کافر کو قتل کیا، وہ کافر جس کو عصمت دے دی گئی تھی، وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ قتل کرنے والا مسلمان ہو، موحد ہو، پھر بھی اس کو یہ وعید سنائی جا رہی ہے کہ وہ جنت سے محروم ہوگا۔
اور جس کو قتل کیا گیا ہے وہ کافر ہے، اور اس کو قتل کیے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ بھی جہنمی ہے، کیونکہ وہ کفر پہ مرا ہے نا، اس نے تو جہنم میں جانا ہی جانا تھا۔ اور یہ مسلمان ہو کے، موحد ہو کے جنت سے محروم ہو رہا ہے اولین طور پہ۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اپنے گناہ کی سزا بھگت کے بالآخر اگر وہ توحید والا ہوا تو جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن اولین وہلہ میں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ معاہد کے بارے میں، ذمی کے بارے میں، جو کافر ہے۔ تو جب کسی مسلمان کا ناحق قتل ہو اس کی کت قدر سنگینی ہوگی۔ لیکن دیکھیے شیطان کی خبیث چالوں میں سے ایک چال کہ آپ کو کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو بڑے نیک اور پارسا سمجھے جاتے ہوں گے، اور انہوں نے گناہ کبیرہ میں سے کسی کا ارتکاب نہ کیا ہوگا، یعنی انہوں نے کبھی چوری نہ کی ہوگی، انہوں نے کبھی زنا نہ کیا ہوگا، کبھی ڈاکہ نہ ڈالا ہوگا، کبھی شراب نہ پی ہوگی، لیکن شیطان ان کے ہاتھوں سے قتل کروا دیتا ہے، ان کے ہاتھوں سے قتل کروا دیتا ہے، حالانکہ قتل کرنا ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ تھا۔ شرک کے بعد اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اور تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھیے، میں معمولی آدمیوں کی بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ جیسی قداور شخصیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان تک کو قتل کیا گیا، اور کرنے والے کون تھے؟ کرنے والے کون تھے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے کافر تھے؟ نہیں، ان میں ایسے بھی تھے جو نہ صرف کلمہ پڑھنے والے تھے بلکہ خوب قرآن پڑھنے والے تھے، خوب نمازیں پڑھنے والے تھے، خوب روزے رکھنے والے تھے۔ انہوں نے کبھی شراب نہیں پی تھی، انہوں نے کبھی زنا نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے قتل کیا۔ اور کس کو قتل کیا؟ کہ اس دور میں ان سے بڑی قداور شخصیت اور کوئی نہیں تھی۔ میری مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کو شہید کرنے والا کون تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی کافر تھا؟ نہیں، کافر نہیں تھا، وہ یہی خارجی تھا، عبد الرحمن بن ملجم جس کا نام تھا۔ اب دیکھیے، اگر آپ اس کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو وہ قرآن کا قاری ملے گا، قرآن پڑھانے والا ملے گا، اور کسی گناہ کے قریب بھی پھٹکنے والا نہ ملے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود اس نے کام کیا تو کون سا کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور جو اور بھی دو اس کے ساتھی تھے، جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بچا لی۔ ارادہ تو ان کا یہی تھا۔ تو ایسے آج بھی آپ کو ایسے بہت سے ملیں گے جنہوں نے دین کا جھانسا دے کے لوگوں کی تکفیر کی، مسلمانوں کی تکفیر کی، مسلمانوں کو کافر قرار دیا، اور ان کو واجب القتل قرار دیا، اور ان کو قتل کیا، گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ تو کسی کا صرف اور صرف زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا، چوری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یہی اس کی پارسائی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ قتل یہ سب سے بڑا جرم ہے شرک کے بعد۔ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے جو ان کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا نیک اور پارسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے کہ وہ کس طرح انسان کو اپنے جھانسے میں لے آتا ہے۔ گناہوں سے بچا ہوا انسان، اور اس کا ان گناہوں سے بچنا بھی اس بڑے گناہ کے لیے ایک فریب بن جاتا ہے، ایک فریب بن جاتا ہے، حالانکہ وہ انسان نیک اور پارسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شرک کے بعد کسی گناہ کو اتنا سنگین نہیں پایا
کہ جتنا سنگین یہ قتل کرنا ہے، کسی کی ناحق خون ریزی کرنا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی یہی بات ذکر کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک 3 آدمی سب سے ناپسندیدہ ہیں، ان میں سے تیسرا آدمی کون ہے؟ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍ لِيُحْرِقَ دَمَهُ رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے جی۔ اس کے بعد پڑھیے جی۔ یندرج مطلقۃ او مقیدۃ جی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جو مذکورہ بالا حدیث مبارک ہے، جس میں دوسرے نمبر کا مبغوض ترین انسان جو 3 میں سے ذکر کیا گیا، دوسرے نمبر پہ، یعنی دوسرے نمبر کا نہیں، دوسرے نمبر پہ اس حدیث کی روشنی میں جو ذکر کیا گیا، فرماتے ہیں کہ سنتاً جاہلیہ کو اسلام نے تلاش کرنے والا ہے۔ اس کی تشریح میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یندرج فیہا کل جاہلیت مطلقۃ او مقیدۃ، اس میں ہر قسم کی جاہلیت مندرج ہے، داخل ہے، شامل ہے، وہ جاہلیت مطلقہ ہو یا جاہلیت مقیدہ ہو۔ مطلقہ سے مراد وہ کہتے ہیں کہ وہ عام جاہلیت ہو، یعنی وہ جاہلیت کسی قوم میں، کسی قبیلے میں، کسی معاشرے میں پائی جاتی ہو، من حیث القوم یا من حیث الجماعہ، من حیث القبیلہ، ان میں وہ جاہلیت پائی جاتی ہو، یا وہ کسی شخص میں پائی جاتی ہو۔ تو ہر قسم کی جاہلیت وہ اس فرمان کے اندر شامل ہے۔ ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کتابیت او وثنیت او غیرہما، وہ جاہلیت کتابیہ ہو یا جاہلیت وثنیہ ہو۔ یعنی جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ جاہلیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا دور ہے، جس کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں کی جانے والی برائیاں ہیں، اور وہ برائیاں اہل کتاب کی برائیاں ہوں یا اہل صنم یا اہل وثن یعنی بت پرستوں کی برائیاں ہوں۔ تو اہل کتاب کی برائیاں وہ بھی جہالت ہیں، اور وثنیوں کی جو برائیاں ہیں وہ بھی جہالت ہے، وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ فرماتے ہیں من کل مخالفت لما جاء به المرسلون، اس سے مراد ہر وہ مخالفت ہے جو رسولوں کی گئی ہو۔ تو ایک بھی رسول کی مخالفت تمام رسولوں کی مخالفت ہے، ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو اپنی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو موسوی یا عیسوی یا عیسائی کہتے ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، وہ حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ ایک نبی اور ایک رسول کا انکار تمام نبیوں اور تمام رسولوں کا انکار ہے۔ تو جاہلیت کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ درس میں اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے علم نافع کی راہیں آسان فرمائے، اور ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے ہاں شرف قبولیت پا جائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا التزام کرنے کی ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے اہل و عیال کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔